السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں ٹی وی نیکسٹ کی جانب سے رمضان نشریات تہذیب رمضان کے ساتھ۔ تو آج کا ہم اس پروگرام کا آغاز جو ہے ہم کرتے ہیں ایک حمد کے ساتھ، جو ہمارے گیسٹ آئی ہوئی ہیں اس وقت نعت خواں، بڑی فیمس نعت خواں ہیں، کافی چینل پہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، ہما ناز صاحبہ۔ ہما ناز صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ۔ روزے چل رہے ہیں؟ جی روزے الحمدللہ۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ایک حمد باری تعالیٰ سے ہم اس پروگرام کا آغاز کریں گے، تو آپ سنائیے ہمیں۔ او کرم بس تیرا کریم ہے تو، او کرم بس تیرا کریم ہے تو، میرے اللہ بڑا کریم ہے تو، میرے اللہ بڑا کریم ہے تو، ہو کرم بس تیرا کریم ہے تو، کوئی تیرے سوا نہیں ہے میرا، کوئی تیرے سوا نہیں ہے میرا، آسرا بس تیرا کریم ہے تو، سبحان اللہ۔ آسرا بس تیرا کریم ہے تو، بھول ہو جاتی ہے سبھی سے یہاں، بھول ہو جاتی ہے سبھی سے یہاں، درگزر کر خطا کریم ہے تو، درگزر کر خطا کریم ہے تو، میرے اللہ بڑا کریم ہے تو، ہو کرم بس تیرا کریم ہے تو۔ سبحان اللہ، بہت ماشاءاللہ اچھی آواز آپ کی ہما صاحبہ۔ اور میں اپنے دیگر مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں، میرے ساتھ اس وقت جو موجود ہیں اس پروگرام میں، اور ہمارے اس پروگرام کی جو زینت بڑھائی ہے انہوں نے، عطیہ ہارون صاحبہ ہیں، ایک کیا کہتے ہیں بہت اچھی آرگنائزر ہیں، ایونٹس کراتی ہیں، اور خود ایک کرافٹ جو ہوتا ہے نا گھر میں جو کرافٹ بناتے ہیں لوگ، اس میں یہ اسپیشلسٹ ہے، اور میں نے ان کے کرافٹ دیکھے بھی ہیں، اور یہ اپنا بعد میں خود بتائیں گی کیا کیا کرتی ہیں۔ اور میرے ساتھ میری سمجھے بھابھی بھی ہیں، اور میری کیا کہتے ہیں پڑوسن بھی ہیں، اور ہماری کیا کہتے ہیں بہت اچھا اسکول رن کرتی ہیں، اور جبین صاحبہ، جبین نوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کا جبیس اسکولنگ سسٹم ہے، اور یہ خود جو ہے کافی جو ہے نا سوشل ایکٹیویٹیز میں ہیں، روٹری کلب وغیرہ بھی انہوں نے جوائن کیا ہے، اور کافی جو ہے آرگنائزیشنز میں ان کو ایکٹیو دیکھا ہے۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ نصر اللہ صاحب بیٹھے ہوئے، نصر اللہ نوید صاحب بیٹھے ہوئے، اور ان کا بھی ایجوکیشن سے تعلق ہے، اسٹوڈنٹ ہے، مگر یہ کافی ایکٹیو ہیں۔ اور ہما صاحبہ سے آپ کا تعارف کرا ہی دیا۔ کیسی ہیں میڈم آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کا ایونٹ جو تھا وہ ہم نے رمضان سے پہلے جو تھا انجوائے کیا تھا کافی، اور میرے ایک بلکہ دوست آئے ہوئے تھے سعید صاحب اسلام آباد سے، انہوں نے بھی کافی اس کو اپریشیٹ کیا تھا۔ آپ کے گیسٹ بہت اچھے آئے ہوئے تھے، اور کافی اچھا ایونٹ تھا۔ تو آپ اس کی تفصیل تھوڑی سی بتائیں گے کہ کیا تھا وہ ایونٹ، کیا آپ نے سوچ کے وہ اسٹارٹ کیا، اور آپ نے وہ پروگرام جو ہے نا ایک آرگنائز کیا، اور بڑا اچھا ایونٹ تھا،
मकसद काफ़ी उसमें स्टॉल्स थे और काफ़ी चीज़ें मैंने फर्स्ट टाइम देखी कि ये भी पाकिस्तान में बन रहा है, तो आप ज़रा बताएंगी उस इवेंट की। जी, असल में मैं तो खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ और तकरीबन मुझे 11 साल काम करते हुए हो गए हैं। और अतियास हैंडीक्राफ्ट मेरा कंपनी एक छोटी सी समझें, और एक हर्बल ऑयल भी मेरा है, हेयर ऑयल का। तो 11 साल हो गए मुझे काम करते हुए, खुद एंटरप्रेन्योर्स। तो जगह जगह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करा, तो कहीं कुछ अवेल करा, कहीं कुछ अवेल करा, कहीं कुछ, तो बस कहीं कोई चीज़ कमी हुई तो वो सारी जो इतने अरसे की जर्नी थी, तो मैंने कहा मैं खुद भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करूं, और बतौर एक एंटरप्रेन्योर जो मुझे मसलों का जो हल मुझे उसमें मिला, तो मैंने कहा उन लोगों को भी मैं उस तरह की चीज़ें आसानियाँ दे सकूं बस और आपने एक जो अच्छा कहा सा कि प्लेटफॉर्म दे आपके सकूं। तजुर्बों से आपको में तजुर्बे जो से जो कमी कुछ वगैरह मैंने थी आपने कहा सीखा, दूसरों में जो जी है ना जी उसको जी पूर्ण जी किया जाए बिल्कुल, वो उसको। पूर्ण किया जाए, और कोशिश की गई है एक अच्छी। तो कहाँ तक कामयाब हुए हैं, तो जो नहीं नहीं, मेरे आपका साथ इवेंट बहुत जो अच्छा है था। मेरे साथ जो तो वेंडर्स आप आए, ये मतलब एंटरप्रेन्योर्स आए। आप जैसे 11 साल पहले आपने स्टार्ट किया, तो इससे पहले आप क्या मतलब क्या कर रही थी, मतलब सोच रही थी, प्लान कर रही थी, ये क्या? असल में मुझे शौक तो मुझे बचपन से ही था। तो हमारी बस खानदानी रिवायतें ही थी कि बेटियों को बाहर नहीं निकला जाता था, तो बस जल्दी शादियां कर ली, चुलांडी, ये बस ये सब चीज़ें, ये एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन मुझे बहुत शौक था करने का। जल्दी शादी हो गई, ससुराल आई तो वहाँ भी ऐसा माहौल नहीं था। तो फिर जाहिर सी बात है, बच्चे वगैरह हुए तो फैमिली के साथ एक उसमें मसरूफियत रही। थोड़े ज़रा बच्चे बड़े हुए और फिर माशाल्लाह मेरी बेटियों ने मेरा साथ दिया। माशाल्लाह। तो फिर जो मेरा एक शौक था, तो उसको मैं फिर लेकर आई, जो अंदर एक जुस्तजू और देखिए जुनून था। मैं दुनिया में कई कंट्रीज़ में गया हूँ, जब तक तरक्की नहीं होती, जब तक औरत उस कंट्री के में अपने मर्द के साथ शामिल ना हो या उस इकनॉमी में शामिल ना हो, वो जी कंट्री तरक्की नहीं करती। आप चाइना को देख लें, आप थाईलैंड को देख लें, आप इंडिया को देख लें, हमारा पड़ोसी मुल्क है, मगर जो चीज़ है वो बताना चाहिए। तो जितनी भी कंट्रीज़ में गया वहाँ पे औरत जो है ना ज़्यादा काम कर रही है मर्द से, क्योंकि इन कंट्रीज़ में मर्दों की तादाद कम है, औरतों की तादाद ज़्यादा है। मैंने 110 साल की औरत को भी जो है ना वो शॉपकीपिंग करते हुए और चीज़ें जो है ना सेल करते हुए देखा है। कमर झुकी हुई है, मगर वो लोग जो है ना वो बैठते नहीं घर में, वो काम करते हैं। हमारी इकनॉमी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हम इसमें औरत को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब आप अगर पहले ज़माने में जाए तो हज़रत बीबी खदीजा भी एक एंटरप्रेन्योर थी उस ज़माने की, उस वक्त भी वो बिज़नेस करती थी। तो ये बातें जो है ना अब ये पीछे हट गई हैं। बहुत सारी इस वक्त मैं ख़वातीन को जानता हूँ बापर्दा हैं, ऑनलाइन काम कर रही हैं और बेहतरीन काम कर रही हैं। एक मेरी जानने वाली हैं बापर्दा है, वो मेडिसिन्स का काम कर रही हैं और इतना उनका ग्रो किया है अभी काम कि उनका इस वक्त पूरे पाकिस्तान में उनकी जो है ना मेडिसिन्स जा रही हैं। एज ए वो एडवाइज़र है समझें, वो जो है ना और लेडीज़ की जो अब बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो लेडीज़ से ही कर सकती हैं, तो वो एज ए एडवाइज़र जो है ना वो ख़वातीन के जो मसाइल्स को हल करती हैं और वो काम करती हैं। इंशाअल्लाह ताला उनको भी किसी दिन प्रोग्राम में लाएंगे। तो हम अपने नेक्स्ट जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ़ कराते हैं। जी जमीन साहिबा, आप बताइए अपने बारे में। इतना तो मुझे पता है कि आप काफ़ी एक्टिव हैं और आप एक स्कूल, 2 स्कूल बल्कि रन कर रही हैं और आपका एक स्कूलिंग सिस्टम है। ये बड़ी बात है कि आप एक स्कूलिंग सिस्टम लेके आई हैं और इस कंट्री में सब बाहर से ही लेके आते हैं, कोई अब मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, मगर आपने इस मुल्क में एक जो है ना सिस्टम दिया है, बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। JB's स्कूलिंग सिस्टम बेसिकली लॉन्च करने का सिस्टम दैट इज़ एजुकेशनल ग्रुप ऑफ JB's एजुकेशनल ग्रुप, जिसके अंदर स्कूल्स के साथ साथ हमारे जो स्कूल्स हैं उसके साथ साथ हमने कॉलेज को भी और हमने इंटर लेवल को भी इसमें इंट्रोड्यूस कराया है, इंटरमीडिएट लेवल पे, जिसके अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट बोर्ड्स की जो है वो हमारे रजिस्ट्रेशंस मौजूद हैं। इसके साथ साथ हम टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं हमारे JB's एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसके अंदर टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम्स होते हैं। इसके साथ साथ JB's स्कूलिंग सिस्टम जो हमने रखा है कि एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हमने इसमें इंट्रोड्यूस कराया है। लेकिन एक सिस्टम देखें, हम देख रहे होते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है कि भाई उसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और एक फॉर्मल वे में एजुकेशन दी जाती है। लेकिन JB's स्कूलिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि एजुकेशनल सिस्टम को इसमें कॉन्सेप्शनल स्टडीज़ प्रैक्टिकल वाइज हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया है। स्टूडेंट्स और सोसाइटी के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है
بچے جو بھی چیز لرننگ کر رہے ہوتے ہیں اس کو پریکٹیکلی یا ہینڈز آن ایکٹیویٹیز کے تھرو کرتے ہیں, جس سے ان کے درمیان جو ہے ایک جو برج بن جاتا ہے سوسائٹی میں. اوبیسلی ایک اسٹوڈنٹ نے آپ کے ایک چھوٹا سا گہوارہ ہوتا ہے اسکول, اس سے نکل کے سوسائٹی میں ہی موو کرنا ہوتا ہے. سوسائٹی میں موو کرنے کے جو آداب اور اطوار ہیں اور اس کی ترقی کرنے کے جو راستے ہیں ان ڈورس کو اوپن کرنے کے لیے بیسکلی ہم نے سسٹم کو لانچ کیا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے جن چیزوں کو دیکھا کبھی بھی ایجوکیشن سسٹم میں, جن کمی بیشی کو جو ہمیں نظر آئیں اور جو ہمیں خود اپنی ایجوکیشن کے درمیان محسوس ہیں, اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے درمیان ہمیں محسوس ہوئی کہ ان چیزوں میں چینجز آنی چاہیے, تو وہ چینجز ہم نے کی. اسپیشلی جے بیز اسکولنگ سسٹم گرلز ایجوکیشن کو بہت فوکس کرتا ہے. اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ کلبس بنائے ہیں. گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پینٹ ہر فیوچر کے نام سے ہمارا ایک کلب ہے, اور یہ بچیوں کے ایجوکیشن کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے. جیسے کہ ابھی جنید صاحب نے خود ہی اس بات کو مینشن کیا, اور ہماری بہن جو کہ خود بھی ایک انٹرپرنور ہیں, کہ خواتین کو ہمارے یہاں جو ہے وہ یا تو ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اب انکلوڈ نہیں کر رہے. ایک فلسفی ہے, میں نام اس لیے نہیں لوں گی کہ کچھ ہمارے جو ہے نا معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ کسی کو کوٹ کر دیں, آپ کسی صحابی کو کوٹ کر دیں تو پھر بڑا کانفلکٹس پیدا ہو جاتے ہیں. تو میں صرف یہ کہوں گی, فلسفی ہے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی ملک کی ترقی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ملک کی عورت کی ترقی کو دیکھیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایجوکیشن کا ریشو بھی خواتین کی, جبکہ تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن ایجوکیشن کا ریشو ہمارے یہاں بہت کم ہے خواتین کا. یہ بھی معاملہ ہے کہ بچیوں کو ہم تعلیم سے بڑا پیچھے رکھتے ہیں. ہم کچھ سلم ایریاز میں بھی ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم ایجوکیشن کے لیے گرلس کو پروموٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کو آپ اسکالرشپ دے دیں, اس کو فری پڑھا دیں, لیکن بیٹے کو کر لیں, آپ بیٹی کو چھوڑیں وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر لے گی, بس اس نے کیا کرنا ہے, ہانڈی چولہا ہی کرنا ہے. تو بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ شعور اور اپنے بچوں کی تربیت اور ایک گھر چلانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. نہ صرف گھر چلانے کے لیے ضروری ہے, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر عورت کا کردار کتنا بڑا ہے, جبکہ اس کی ایک تعداد بھی بہت بڑی ہے. تو بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو مل کے جو ڈفرینٹ فیلڈ سے اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں مہمان گرامی, بہت سارے اچھے لوگ ہیں اور معاشرے میں بہت اپنا کام کر رہے ہیں, ایک اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ہم سب کو عورتوں کی تعلیم, عورتوں کی تربیت اور عورتوں کو بزنس کے اندر یا کسی بھی فیلڈ کے اندر آگے لانے کے لیے ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم الاؤ بھی کر رہے ہیں آج کل, لیکن اپریشیٹ نہیں کرتے, ایکنالج نہیں کرتے کہ جی خواتین کا بھی اتنا حصہ موجود ہے ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں, کہ وہ اتنا کام کر رہی ہے مردوں کے شانہ بشانہ. بلکہ میں سمجھتی ہوں آج کی عورت مرد سے زیادہ کام کر رہی ہے, لیکن اس کو ایکنالج نہیں کیا جاتا. بالکل نہیں, ایکنالج کرنا چاہیے, اچھے کاموں کو ایکنالج کرنا چاہیے. اور دیکھیں کہ یہ ہماری مائیں بہنیں ہیں, ہم جو سمجھتے ہیں ان کو کہ بھائی یہ اس کام کے لیے بنی ہے تو انہیں کرنا چاہیے. کوئی ڈاکٹر کے لیے بنی ہے, جو بچی خواہش کرتی ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور اس میں اسکلز ہیں, تو ضرور آپ اسے ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں. دیکھیں تعلیم تو ہمارے پتہ نہیں کیا بات ہے, اسلام نے تو تعلیم کسی پہ پابندی تو نہیں لگائی, بلکہ یہاں تک جو کہتے ہیں لوگ کہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے, مگر آپ اس پہ عمل تو کریں. وہ اس میں کہا گیا کہ آپ کو اگر چائنا بھی جانا ہو تو چائنا جا کے آپ جو ہے ایجوکیشن حاصل کریں. تو دیکھیں ایجوکیشن ماں ہوگی, ایجوکیٹڈ ماں ہوگی تو ایجوکیشن بچوں میں بھی آئے گی, تربیت بچوں میں بھی آئے گی. اگر ماں جاہل ہوگی یا ماں کم پڑھی لکھی ہوگی تو وہ بچوں کو آگے نہیں بڑھائے گی. تو یہ باتیں ہیں ہمارے اس معاشرے کی, جو تھوڑا سا ہم لوگ جو ہے نا نگیٹیوٹی میں چلے آتے ہیں. مگر میں نے دیکھا ہے دنیا میں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, باہر ملک میں ہم تھے تو ایک کیا کہتے ہیں گھر میں جو تھی نا وہ میڈ کام کر رہی تھی. جب اس سے اس کی ایجوکیشن پوچھی تو اس نے کہا میں نے ماسٹرز کیا ہوا میتھمیٹکس میں, اور وہ گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی. یہ دبئی کی بات ہے. خیر یہ تو یہاں کی باتیں ہیں. ہم لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور ایجوکیشن دیں اور ان کو جو ہے نا اعلیٰ تربیت دیں, تاکہ ایک نسل اچھی تیار ہو اور اس ملک کو بنائے, اس معاشرے کو اچھا پروان چڑھائے. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ مرد کو پڑھانا ایک فرد کو پڑھانا ہے, ایک عورت کو پڑھانا 10 نسلوں کو جو ہے قابل کرتی ہے, اور عورت ہی ظاہری تربیت کرتی ہے, ایک ماں بچوں کی تربیت کرتی ہے تو بہترین زیادہ کر سکتی ہے. جب اس کی تعلیم یافتہ ہوگی تو ہر چیزیں, جیسے میری بہن نے یہ کہا کہ ایک تعلیم ایک گھر کے لیے بھی, ایک گھر چلانے کے لیے بھی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے, اور بچوں کی تربیت زیادہ بہتر ایک پڑھی لکھی ماں کر سکتی ہے. صاحب آپ ذرا سا اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتائیں جو ابھی آپ نے جو ہے نا راشن ڈرائیو کی وغیرہ وغیرہ. ہم لوگ جیسے جے بی اسکول کا پارٹ ہے تو ہم لوگ اس کو اس طرح کنٹینیو کرتے ہیں کہ ہم لوگ آفٹرنون مارننگ کلاسز کے بعد ہمارا جو جے بی ٹی سی جو ہم نے لانچ کیا ہوا اپنا پروگرام,
اس کے اندر ہندو کمیونٹی جو ہماری ہے تو ہم دیکھتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے فلاور بیچ رہے ہیں, کچھ شو پالش کر رہے ہیں, ان کو ہم پڑھاتے ہیں. اور ہم نے اس کو اس طرح رن کیا ہوا ہے کہ ہمارے جو اسکول کے بچے ہوتے ہیں انہیں کو وہ ہم کہتے ہیں اگر آپ کو ہم دے رہے ہیں ایک پارٹ, آپ ان کو 5 بچوں کو پلے کریں گے, وہی بچہ 5 بچوں کو پلے کرے گا. رمضانوں میں ہم نے اس طرح ایکٹیویٹی کی ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں ہمارے انہوں نے سامان لے کر آئے, ان کے کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں, شوز ہوتے ہیں, رمضان کا سامان, رمضان کا سامان, اس کے علاوہ راشن ہوتا ہے, ہم نے ان کو پیک کروایا. پھر کمیونٹی کے اندر گئے بچوں کو لے کے ہم لوگ, اور کمیونٹی کے بعد ہم لوگوں نے بچوں کو سرو اس طرح کیا کہ بچوں کی ایکٹیویٹی تھی, بچوں کو اپنے ہاتھ سے وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور اس طرح ہر رمضان ہر دن کرتے رہیں گے جس طرح ہم کر سکتے ہیں. نوید صاحب کی بات کے ساتھ ہم جو ہے ایک وقفہ لیں گے, وقفہ ضروری ہے, تو یہ ایک وقفہ.